عربی زبان کی کہاوت ہے الجار قبل الدار کہ پہلے پڑوسی بعد میں گھر۔ آپ کسی جگہ نیا مکان دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا پرانا مکان چھوڑ کر نئی جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس ایریے کی خوشحالی کو مت دیکھیے، آپ اس لوکیشن کی خوبصورتی پر مت جائیے، آپ یہ مت دیکھیے کہ میں جو مکان افورڈ کرنے والا ہوں، مکان خریدنے والا ہوں، تو وہ مکان کتنا خوبصورت نقش و نگار والا اور کتنا خوبصورتی سے مزین ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ میں جس جگہ شفٹ ہونے والا ہوں، جس جگہ میں منتقل ہو رہا ہوں، تو میرے مکان کے بازو میں رہنے بسنے والا پڑوسی کیسا ہے، وہ با اخلاق ہے، با کردار ہے، دیندار ہے، تہذیب و تمدن والا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ سے زیادہ نصیبے والا انسان کوئی نہیں۔ لیکن جس جگہ آپ نیا مکان خرید رہے ہیں، جس نئی جگہ پر آپ شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس نئے ایریے کو آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ پڑوسی دیکھیے کہ اگر آپ کا پڑوسی بد اخلاق ہے، بد تہذیب ہے، بد کردار ہے، بے دین ہے، تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ اس لیے کہ آپ کسی ایسی جگہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کا پڑوسی اچھا ہے، خوش اخلاق ہے، با اخلاق ہے، تو آپ جھوپڑ پٹی میں بھی رہے، آپ ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر بھی رہے تو آپ کی زندگی جنت کا نمونہ ہوگی۔ لیکن اگر آپ شیش محل کے اندر رہ رہے ہیں، ایک پردھان منتری وزیر اعظم جیسی کوٹھی اور محل کے اندر رہتا ہے، وہ محل نما عمارت اور بلڈنگ آپ کو میسر آ گئی، لیکن آپ کا پڑوسی بد اخلاق، بد کردار، گالم گلوچ کرنے والا اور تہذیب اور شائستگی سے بالکل دور اور پرے ہے، تو ایسا سمجھو کہ اس شیش محل میں رہتے ہوئے بھی وہ آپ کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دے گا۔ دیکھا جائے تو والدین، بیوی بچوں، اپنے اعزاء اقارب اور قریبی رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ انسان کا جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ ہے نہیں حقیقت؟ ہمارے پڑوسی بلکہ ہمارے قریبی رشتہ دار بھی تو تھوڑا کسی اور جگہ پر شفٹ ہو جائے، بلکہ جو دور دراز کے رشتہ دار ہیں تو سالوں گنتی میں کبھی کبھار ملنے آتے ہیں، ہماری ان سے میل ملاقات ہوتی ہے، بھیٹ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پڑوسی ایسے ہیں کہ دن رات اٹھتے بیٹھتے ہمارا ان سے تعلق ہے، علاقہ ہے اور ہماری میل ملاقات والا تعلقات ہے۔ تو پڑوسی کے ایک مسلمان پر کتنے حق حقوق عائد ہوتے ہیں، آج کی اس نشست اور بیٹھک کے اندر ہم سارے معاملات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زال یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے وحی لے کر یا کسی اور حکم الہی کو لے کر، تو جب بھی آئے تو حضرت جبرائیل پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکیدی وصیت کرتے رہے، اتنی تاکیدی وصیت کرتے رہے، اتنی تاکید کے ساتھ حکم نامہ سناتے رہے کہ پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی کا یہ حق ہے۔ تو اتنی تاکید کے ساتھ میں کنٹینیوسلی حضرت جبرائیل مجھے اس بات کی تاکید کرتے رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کی تاکید اہمیت کو دیکھ کر مجھے ایسا لگنے لگا کہ یار پڑوسیوں کے اتنے زیادہ حق حقوق ہیں، اتنی زیادہ تاکید کے ساتھ مجھے جبرائیل جتا رہے ہیں، درشا رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ چل کر ہمارے پڑوسیوں کو بھی ہماری وراثت کے اندر حصے دار قرار دے دیا جائے۔ پڑوسی کی اتنی زیادہ تاکیدی اہمیت جو جبرائیل جتا رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگنے لگا، اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری وراثت اور میراث کے اندر ہمارے پڑوسی کو حصے دار قرار نہ دے دیا جائے۔ کتنی زیادہ تاکیدی اہمیت حضرت جبرائیل نے حضور کے سامنے اجاگر فرمائی ہوگی، ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے 3 مرتبہ تاکید کے ساتھ خدائے پاک کی قسم اٹھا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ خدائے پاک کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدائے پاک کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تیسری مرتبہ رب ذوالجلال کی قسم وہ مرد مسلمان ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے جب سنا تو ان کی تو روح کانپ گئی کہ حضور جیسی عظیم المرتبت ہستی 3 مرتبہ جس شخص کے بارے میں یہ فرما رہی ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ہرگز مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں کی وجہ سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی ہر وقت اس کی شرارتوں کے شکنجے میں کسا رہتا ہے، آئے دن اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، اس کو طرح طرح کی سماجک روپ سے تکلیفوں کے اندر جکڑتا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسا شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، اس کی تکلیفوں سے امن کے اندر نہیں ہے، تو ایسا مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ، کہ جو شخص اتنی بد اخلاقی پر گرا ہوا ہے، اتنی بد زبانی اتر آیا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، اس کی تکلیفوں سے امن میں نہیں ہے، تو حضور نے اس حدیث میں تو فرمایا کہ وہ جنت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایسے حاجی نمازی لوگ، ایسے داڑھی پگڑی والے لوگ، ایسے دینداری کا چولا پہن کر پھرنے والے لوگ
جو سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں، ہم سے زیادہ دیندار کوئی نہیں، لیکن ان کی سماجی حیثیت دیکھو تو ان کا دائیں طرف والا پڑوسی، سامنے والا پڑوسی، بائیں طرف رہنے بسنے والا پڑوسی دن رات ان کی تکلیفوں کا رونا روتا ہے۔ یار یہ دیکھو یہ کیسے، ان کی نمازیں ان کو بچا لے گی؟ تو ہم کو شرمندگی کے ساتھ میں شرما شرمی بولنا پڑتا ہے کہ نہیں، ان کی نمازوں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، لیکن یہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں اس کی سزا ضرور ان کو بھگتنا پڑے گا، اور واقعتاً بھگتنا پڑے گا۔ ان کی ساری نمازیں ایک طرف رہ جائے گی، ان کے سارے نیک اعمال کا جو پہاڑ لے کر جائے گے وہ سب ایک طرف دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور اس کو ہوا کے ذرات کے مانند اڑا کر پھینک دیا جائے گا، بہا دیا جائے گا۔ اور یہ جو بد اخلاقی پڑوسی کے ساتھ میں یہ برت رہا ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی نحوست کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ جب تک کہ وہ پڑوسی کے ساتھ میں بد اخلاقی کا معاملہ کرنے والی جرم کی سزا نہیں بھگت لیتا، اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من کثرت صلاتها و صیامها، یا رسول اللہ ایک خاتون ہے، ایک لیڈیز ہے، اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے، چرچیت ہے، کس چیز کو لے کر؟ کہ وہ بڑی حاجی نمازی ہے، بڑی نماز روزے کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، چاشت اس کی کبھی نہیں چھوٹتی، اشراق کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی، تہجد گزار ہے، پکی مومنہ ہے، لیکن ایک ویک پوائنٹ ہے، کمزوری ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ اور کمزوری یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، وہ اپنے زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، لان تان کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، چغل خوری کرتی ہے، اور اس کی گالم گلوچ سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ہی فی النار، اس کی ساری نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیں گے، اور یہ جو پڑوسیوں کو زبان کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل بد کی نحوست کی وجہ سے اس کو جہنم رسید کرنے والا ہے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ یہ کسی عالم دین کا، دارالعلوم دیوبند کی کمیٹی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے ڈستا رہتا ہے وہ شخص جہنمی ہے، اس کے نیک اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے نیک اعمال کی بھی اللہ تعالیٰ قدردانی فرمائے گا، لیکن یہ بد اخلاقی کی وجہ سے جو اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ڈس رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، جہنم رسید کرنے کا سبب بن جائے گی۔ اب دیکھو نا، وہ صحابی رسول گواہی دے رہے کہ یہ خاتون کیسی ہے، بڑی نماز روزے کی پابند ہے، بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، لوگوں میں اتنی فیمس ہے، مشہور ہے، لیکن حضور نے کیا فتویٰ جاری فرمایا؟ جہنمی ہونے کا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان فلانۃ تذکر من قلت صلاتها و صیامها، اس کے بالکل اپوز، اس کے مد مقابل ایک خاتون ہے کہ جو صرف فرض نمازیں ادا کرتی ہے، رمضان کے فرض روزے رکھتی ہے، نہ تہجد ادا کرے گی، نہ اشراق کی پابند ہے، نہ چاشت گزار ہے، لیکن ایک بڑی پیاری خوبی اس کے اندر موجود ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگے غیر انہا لا تؤذی جیرانہا بلسانہا، اس کے پڑوسیوں نے آج تک اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کی، اس کے سارے پڑوسی اس کے شر سے امن میں ہیں، وہ اپنی زبان سے کبھی بھی اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا نہیں کہتی، گالم گلوچ نہیں کرتی، ہمیشہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتی ہے، یعنی پڑوسیوں کو کبھی اس نے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ہی فی الجنہ، مبارک ہو وہ خاتون جنتی ہے۔ چیزا ہے کہ اس کی تہجد ایک بھی نہیں ہے زندگی کے اندر، ایک بھی اس نے نماز چاشت ادا نہیں کی، ایک بھی اس نے نماز اشراق ادا نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا حکم ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا، اور اس کا جنت میں داخلہ اللہ تعالیٰ طے فرما دے گا۔ یہ مشکات شریف اور شعب الایمان حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اور یہ ایک انوکھے صحابی ہے جن کا نام کم سننے میں آتا ہے، ان کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک خوبصورت منظر کی منظر کشی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، حضور کیا کر رہے تھے؟ وضو فرما رہے تھے، اور کس نرالی شان کے ساتھ، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، جو حضور کے اعضائے بدن، آپ کے بدن مبارک سے گرنے والا پانی تھا، آپ چہرہ دھو رہے پانی نیچے گر رہا ہے زمین پر، آپ ہاتھ مبارک دھو رہے پانی نیچے گر رہا ہے، تو صحابہ کرام آپ کے وضو کا بچا ہوا گرتا ہوا پانی نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے، لپک لپک کر دوڑ دوڑ کر اس کو پانی کو اپنے ہاتھوں میں کیچ کر رہے تھے، جھیل رہے تھے، اور کیا کر رہے تھے؟ یتمسحون، اپنے اعضائے بدن پر مل رہے تھے، جس کے ہاتھ میں جتنا پانی آ رہا ہے وہ اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے بازوؤں پر مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے سے اس پانی کا مسح کر رہا ہے تبرک کے طور پر۔ حضور نے یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو وضو کی تکمیل ہونے کے بعد میں آپ نے دریافت فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میرے چہیتے صحابہ کہ یہ جو تم میرے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں کیچ کر کے اپنے جسم پر مل رہے ہو، تو اس عمل کے پیچھے کیا چیز کار فرما ہے؟ کون سی چیز تم کو اس عمل پر آمادہ کر رہی ہے، ابھار رہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا حب اللہ و رسول، یا رسول اللہ صرف آپ کے پیارے اللہ اور ہمارے پیارے رسول، یعنی آپ کی محبت کی وجہ سے ہم ایسا کر رہے ہیں، باقی کوئی ریزن نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم کہہ رہے ہو نا کہ میری محبت
اللہ اس کے رسول کی محبت کی خاطر تم یہ کر رہے ہو؟ میں تم کو بتاؤں کہ جو سچا عاشق ہے، جو سچی محبت کا دعوے دار ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کی پینگے بڑھائے، آگے اس سے زیادہ کمال جملہ ارشاد فرمایا او یحبہ اللہ ورسولہ، جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود اور اس کے رسول مسلمان سے محبت کرے، مجھ سے آپ سے ہماری اوقات کے ہم کس کھیت کی مولی، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے رسول بذات خود اس سے محبت کرے، اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ جب بھی بات کرنے کے لیے زبان کھولے، اپنے ہونٹوں کو جنبش دے، ہمیشہ سچی بات زبان سے نکالے، کبھی جھوٹ کا لفظ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ دوسری نشانی وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی، چاہے وہ رقم کی شکل میں ہو، پیسوں کی شکل میں، کہ یار میرے پاس میں 10,000 کی گڈی ہے، میرا گھر سیف نہیں ہے، چوری ڈکیتی کا ڈر ہے، ایک کام کر، تیرا گھر تھوڑا سیف ہے، تجوری بھی ہے، یہ میری رقم رکھ۔ اب آپ نے اس کے اندر کیا کر دی؟ ڈنڈی مار دی کہ میرا دوست تو ہے، 2,000 کم کر دو، دے دیں گے اس کو 4 مہینے کے بعد میں، اور دینے وینے کی کوئی نیت نہیں ہے۔ اب وہ دوسرے دن آپ سے مانگنے آئے گا بھائی میری رقم دے دے، یہ کیا ہے؟ امانت کے اندر خیانت ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، سچے عاشق کی نشانی یہ نہیں ہے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی، وہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرے گا، امانت دار بن کر رہے گا۔ صرف امانت پیسوں کی رقم دینے کا نام تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر خیانت کریں۔ میں نے آپ کو ایک راز کی بات بتایا اور آپ سے کہا کہ یہ دیکھ بس اس کو ایسے ہی رہنے دینا، بس میرے اور تیرے بیچ، کسی تیسرے کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ نے کہا یار بے فکر، میں تیرا دوست ہوں، میرے پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے کہہ تو دیا، لیکن جا کر اپنی والدہ سے بھی بیان کر دیا، راز فاش کر دیا۔ امانت کے اندر خیانت ہے، یہ وہ راز اس کا امانت تھا۔ امانت میں خیانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کا راز تھا، اس نے اپنا پرائیویٹ نجی مسئلہ آپ کو بتایا کہ یار تو میرا دوست ہے، جگری یار ہے، یہ کسی کو مت بتانا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا یار، میرے پر بھروسہ نہیں، یہ تیرے میرے بیچ۔ لیکن جا کر آپ پورے محلے کے اندر ڈھنڈورا پیٹ رہے اور سامنے والے کو یہ کہہ کر بول رہے ہیں کہ میرے دوست کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے، میں صرف تجھے بتا رہا، حالانکہ اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی پورے محلے کو بتا دیا۔ یہ ہے امانت کے اندر خیانت۔ وہ جو راز تھا، اس کا راز کی بات تھی، وہ کیا تھی؟ آپ کے پاس میں امانت ہے۔ حضور نے فرمایا سچے عاشق کی نشانی ہے وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ جب بھی اس کے پاس میں راز کی بات پیش کی جائے امانت کی شکل میں یا رقم کی شکل میں، تو امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا۔ تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمائی جو ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول کا سچا عاشق ہوگا وہ کبھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اپنی زبان سے ڈسے گا نہیں، کسی بھی طرح سے اپنی پڑوسی کو تکلیفوں کے شکنجے میں نہیں کسے گا، بلکہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں اچھائی کا برتاؤ کرے گا، شریفانہ برتاؤ کرے گا، ہمیشہ اچھے اخلاق اور رویے کے ساتھ پیش آئے گا۔ ہم سے پوچھا جائے، آپ سے سوال کیا جائے کہ سر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو دیوار بیچ پڑوسی ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس پڑوسی کے آپ کے اوپر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں، آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ تو ہم بیان کریں گے ایک کا دکھ کا حقوق سچائی کے ساتھ میں، لیکن آدھے ادھورے ناقص۔ ہم یہی سوال ہمارے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کریں اور پوچھے کہ یا رسول اللہ، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے پڑوسی کے ہمارے اوپر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں؟ حضور نے یہی سوال صحابہ کرام سے دریافت فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے سامنے صحابہ بیٹھے تھے تو ان سے دریافت فرمایا اتدرون ما حق الجار، تم کو پڑوسیوں کو حقوق کا پتہ ہے؟ تم کو معلوم ہے کہ تمہارے پڑوسیوں کے تمہارے اوپر کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں؟ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا ان استعان بک اعنتہ، تمہارے مسلمان ہونے کے ناطے تمہارے پڑوسی کا تمہارے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اگر اس کو کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو تم اس کی مدد کے لیے ہاتھ بٹاؤ، انکار مت کرو۔ وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ تم سے مدد نہ مانگے، مدد کی گہار نہ لگائے تو کسی کالی کی کوس میں جا کر وہ مدد کی گہار تو نہیں لگائے گا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے وہ آپ ہی کے در پر اور دیوڑی پر آئے گا اور آپ سے مدد کی فریاد کرے گا۔ تو کسی بھی طرح کی اس کو ہیلپ کی ضرورت ہو، مالی تعاون کی ضرورت ہو، جانی تعاون کی ضرورت ہو، تو آپ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کا تعاون کرے۔ سب سے پہلا ان استعان بک اعنتہ، اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اس کی مدد کرو، اس کا تعاون کرو۔ وان استقرضک اقرضتہ، وہ بیچارہ مالی پریشانی کا شکار ہے، غریبی میں گیلا آٹا چل رہا ہے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے، اس کو تھوڑی رقم کی ضرورت ہے اور وہ بھیک نہیں مانگ رہا، آپ سے قرض ادھار طلب کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ان استقرضک، اگر وہ آپ سے مہینے 2 مہینے 15 دن 20 دن کے لیے ایک رقم قرض کے طور پہ ادھار مانگ رہا ہے، آپ اس کو قرض دے دو۔ اگر آپ کو حیثیت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، تم انکار مت کرو۔ وہ تم سے بھیک نہیں مانگ رہا بلکہ تمہارا قرض لوٹانے کی نیت سے وہ تم سے رقم کا مطالبہ کر رہا ہے، اقرضتہ ہو تو تم اس کو قرض دے دو۔ لیکن کبھی کبھار یہ قرض دینا بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ آپ کو پڑوسیوں کے لچھن معلوم ہے
کہ اس نے دوسروں کے پیسے ڈبایا ہوا ہے کہ 2000 اس کے، 5000 اس کے، 10,000 اس کے، تو پھر نہیں، پھر اپنا ہاتھ محفوظ رکھو۔ آپ کے پڑوسی کی عادت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہر ایک سے ادھار مانگتا پھرتا ہے، لیکن دیتا کسی کے بھی نہیں، سب کے ڈبا دیتا ہے۔ تو پھر آپ کتنے بھی دیندار حاجی نمازی ہے، آپ کے دل کے اندر نرم گوشہ ہے، آپ دینا چاہتے تھے، لیکن کیا آپ کے پیسے اتنے حرام کے نہیں ہیں؟ تو علماء کرام نے اس کی تشریح کے اندر لکھا ہے، اگر آپ اس کی عادتوں سے واقف ہے کہ نہیں یہ پیسے ڈبانے کی نیت سے مانگتا ہے، دینے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، تو اب آپ اپنی رقم کو اپنے جیب میں محفوظ رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کا پڑوسی امانت دار ہے اور مجبوری کے درجے میں آپ سے قرض طلب کر رہا ہے اور اس کی دینے کی نیت ہے، اور آپ مانتے ہیں کہ اچھا انسان ہے، میری قرض کی رقم لوٹا دے گا، تو آپ اس کو قرض دیجیے۔ ایک اور چیز، وَإِن مَرِضَ عُدتَّهُ، بیماری ازاری سب کے ساتھ میں لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کا پڑوسی بیمار پڑ جائے، وہ کسی بیماری سے جوجھ رہا ہے، آپ کو معلوم پڑا کہ ہاسپٹل میں بھرتی ہے، زیر علاج ہے، یا پھر ابھی ہاسپٹل آپ نے اس کو جاتا ہوا دیکھا تھا، ابھی دوا گولی لے کر آتا ہوا دیکھا، آپ اس کی تیمار داری کیجیے، اس کی مزاج پرسی کیجیے، اس کو پرسہ دیجیے کہ بھائی کیا بات ہے، اچھا آپ کو یہ بیماری ہو گئی، میں آپ کی دوائی لا دوں، ڈاکٹر صاحب نے یہ چٹھی لکھ کر دی، اگر آپ کے پاس میں اس کی فیس نہیں ہے ادا کرنے کی، میں اپنی فیس ادا کر دیتا ہوں، جب آپ کے پاس میں حیثیت ہو، استطاعت ہو، آپ مجھے لوٹا دینا۔ وَإِن مَرِضَ عُدتَّهُ، آپ کا پڑوسی بیمار پڑے، آپ اس کی بیمار پرسی کیجیے۔ وَإِن مَاتَ اتَّبَعْتَ جَنَازَتَهُ، ابھی تک تو وہ آپ کے ساتھ تھا، اب اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، اس کی آخری سانس بھی اکھڑ گئی اور وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ایک پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کے ذمہ میں بہت بڑا حق بنتا ہے کہ اب جو اس کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہے، اس کا جنازہ کندھوں پر سوار ہو کر جا رہا ہے، آپ اپنے گھر میں مت بیٹھے رہو، ایک مسلمان اور پڑوسی ہونے کے ناطے اس کے جنازے میں ضرور شریک ہو۔ کتنے بے مروتی کی بات ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے مسلمانوں، آپ بھی آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم جنازے کو آج کل زیادہ اہمیت نہیں دے رہے۔ ہمارے محلے کی بات، اور میرا جاننے بوجھنے والا ایک دوست ایک جنازے کے اندر میں بذات خود شریک ہوا، اور اس کی دکان سے ہو کر گزر رہا تھا، اور جن کا جنازہ اٹھا وہ بالکل اس کے 1-2 گھر کے فاصلے پر، اور اس کی اتنی مصروفیت نہیں تھی، اتنا بزی نہیں تھا کہ وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کہا چلو یار جنازے میں شریک ہو جائیں گے، نماز جنازہ ادا کر کے واپس آ جانا 10 منٹ کے اندر، نہیں شریک ہوا وہ۔ پڑوسی ہونے کے ناطے بہت بڑا حق ہمارے ذمہ یہ بنتا ہے، ان ماتا اتبعت جنازت ہو، اگر ہمارا پڑوسی انتقال کر جائے تو ہم اس کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، پڑوسی ہونے کے ناطے ایک اور حق یہ بنتا ہے کہ اگر اس کو کوئی خوشی نصیب ہوئی تو اس کو تم مبارکبادی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا، اس کو پھول جیسا بیٹا ہوا، چاند جیسی بیٹی سے نوازا اللہ تعالیٰ نے، ایک پڑوسی ہونے کے ناطے آپ اس کو مبارکبادی دیجیے کہ بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھول جیسی بچی سے نوازا۔ اس کی بیٹی، اس کا بیٹا اچھے رزلٹ سے کامیاب ہوا، امتحانات کے اندر اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوا، ہر جگہ اس کے بچے کی کامیابی کے چرچے چل رہے۔ پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کے ذمہ حق بنتا ہے ان اصابہ خیرن، کہ اگر اس کو کوئی خوشی نصیب ہوئی، ہنأتہ، تو اس کو کیا کرو، تہنیت نامہ پیش کرو، مبارکبادی دو۔ اس کے گھر پر شادی ہے، شادی کے اندر شرکت کرو اور اس کو مبارکبادی دو۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا، کسی پریشانی کا شکار ہو گیا، آپ اس کی تعزیت کیجیے، اس کو دلاسا دیجیے، اس کی ڈھارس بندھائیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَطِيلُ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ، آپ کا مکان، آپ کا روم، آپ کا حجرہ آپ کو کم پڑ رہا تھا، آپ کو دوسرا فلور تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، ابھی تک تو آپ کی دیوار اس کی دیوار یکساں تھی، یا آپ کی دیوار اس سے تھوڑی اونچی تھی، یا اس کی دیوار آپ سے تھوڑی اونچی تھی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کو عمارت بلند کرنے کی خاطر اپنی دیوار اونچی کرنے کی ضرورت پیش آئے، لا تستطیل علیہ بالبنا، تو اپنی دیوار کو اتنی اونچی نہ کر دو کہ بیچارے کے سامنے والے پڑوسی کی ہوا رک جائے، اس کا پورا گھر کوٹری بن کر رہ جائے اور اس کو روشنی نصیب نہ ہو، ہوا نصیب نہ ہو۔ کتنی پیاری رہنمائی کی، لا تستطیل علیہ بالبنا، اپنی دیوار کو اتنا اونچا مت کرو، فتحجب عنہ الريح، کہ بیچارے کی ہوا رک جائے، ہوا اس کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، الا باذنہ، ہاں اگر اس کی پرمیشن آپ کو حاصل، آپ نے اس کی پرمیشن لے لی کہ بھائی میں اپنے مکان کی عمارت کی دیوار تھوڑی اونچی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ مائنڈ نہ کریں، تو کیا مجھے اجازت ہے؟ اگر وہ خوش دلی کے ساتھ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنی دیوار کو بلند کر سکتے ہیں، اونچا کر سکتے ہیں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ خوش دلی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں، الا باذنہ، اگر وہ گھٹن کا شکار ہے، وہ دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے کہ وہ اجازت دینے کے فیور میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس سے پرہیز کیجیے۔ آپ اتنا اس طرح سے اپنی دیوار کو اونچی نہیں کر سکتے کہ وہ بیچارے کی ہوا رک جائے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً، آپ بازار سے آم، سیب، پھل فروٹ، چیکو، کوئی اچھی بری ڈش لے کر آئے، پھل فروٹ لے کر آئے، فَهْدِ مِنْهَا لَهُ، ایک کام کرو نا، 1 کلو آپ پھل فروٹ لے کر آئے تو اس میں سے 2-4 پیس اپنے پڑوسی کے گھر بھی بھیجا دو۔ فَأَدْخِلْهَا سِرًّا، اگر آپ اس کے گھر نہیں پہنچا سکتے تو گھر کے ایسے گوشے اور ایسے کھانے کے اندر بیٹھ کر کھاؤ کہ آپ کے پھل پھلاری کی، آپ کی ڈش کی خوشبو اس کے پڑوسی کے گھر تک نہ پہنچے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلَا يَخْرُجُ بِهَا وَلَدُكَ لِيَغِيظَ بِهَا وَلَدُ، آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کیلے کے چھلکے
आम के छिलके आपके बच्चे के हाथ में देकर के बेटा तुम वहाँ पर डम करके आ जाओ, कूड़ेदान के अंदर फेंक कर आ जाओ। जब आपका बच्चा कैरी बैग के अंदर केले के छिलके, आम के छिलके लेकर बाहर निकलेगा, आपका पड़ोसी बेचारा गरीब है, वो नहीं ला सकता, उसके बच्चों की जब नज़र पड़ेगी तो उसके बच्चे दर्द भरी आहें भरेंगे, काश कि हमारे बाप के पास भी इतना पैसा होता तो हमारा बाप भी इसके बाप की तरह हमको फल फ्रूट ला कर देता, तो उसके बच्चे बेचारे घुटन का शिकार ना हो, वो किसी ऐसे फीलिंग के अंदर मुब्तला ना हो। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम दे सकते हो तो उस तक भी पहुंचा दो, वरना आपके बच्चे जब वो फल फराली फेंकने के लिए, उसके छिलके डम करने के लिए जाए तो उनकी नज़रों से बचा कर जाए। वला तुज़ीही भी क़ितारी क़िदरी का, जुमे का दिन है, अक्सर व बेशतर घरानों के अंदर पुलाव बनता है, जुमे के दिन तहारियाँ बनती है, अच्छा बुरा खाना बनता है। अब आपका पड़ोसी इतना साहिब इस्तिताअत नहीं है कि वो अच्छी कोई डिश बना सकता है, तहारी और पुलाव बना सकता है, पाए बना सकता है, तो वही हुक्म है कि थोड़ा सा आप उसमें शोरबे का इजाफा करके उसके घर तक पहुंचा दो, वरना फिर घर के ऐसे जाविये, ऐसे एंगल और किचन के ऐसे कोने के अंदर खाना बनाइए कि आपकी हंडी से उठने वाली महक और खुशबू से आपके पड़ोसी को तकलीफ ना हो। इतनी ज़बरदस्त हमारे हुजूर ने रहनुमाई फरमाई, कितने सारे हुकूक बयान फरमाए कि ये सारे तुम्हारे पड़ोसी के हुकूक है। आपने एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया, या अबाज़र, अबू ज़र मेरी एक बात ध्यान रखना और अपने पल्लों से बांध कर रखना, इज़ा तबख़्त मरक़तन, कि जब तुम्हारी बीवी खाना बनाने के लिए हांडी चूल्हे पर चढ़ाए तो अपनी बीवी को हुक्म देना, अक्सर माहा, कि थोड़ा सा पानी, थोड़े से शोरबे का उसके अंदर इजाफा कर दे, चम्मच आधे चम्मच के अंदर हांडी के अंदर इजाफा कर दे, व ताहद जीरानक, और थोड़ा सा वो चम्मच आधा चम्मच सालन लेकर अपने पड़ोसी के यहाँ पर भी भिजा दिया करे। तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, प्यासा है या पेट भरा हुआ तुमको तो नहीं मालूम, तो अपने पड़ोसी की खबरगिरी किया करो। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, मा आमन अबी मन बात शबान व जारुहु जाइउन इला जंबिही, कि एक मुसलमान जो अपने आप में दीनदार है, जो दीनदारी का चोला पहनकर बड़ी इज्जत के साथ में, सर वक़ारी के साथ में बाहर हाजी नमाजी बना फिरता है, और पोजीशन ये है कि अल्लाह ताला ने उसको साहिब हैसियत बनाया है, मस्त पेट भरकर खा रहा है, दिन भी रात भी, सुबह शाम नाश्ता हो रहा है और हर किस्म की फरावानी मैसर है। वह जारूहु जाइउन इला जंबिही, लेकिन उसका दीवार बीच पड़ोसी बेचारा भूखों मर रहा है, उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और खाने के लिए उसको सूखे टुकड़े भी मैसर नहीं है। वहुवा यालमु बिही, और आपको मालूम है कि मेरे पड़ोसी के यहाँ लाले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी खबरगिरी नहीं करते और ख़ुद पेट भरकर खाकर सो रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, मा आमन अभी, ये किसी और कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला तो हो सकता है, ये मुसलमान और ईमान वाला नहीं हो सकता। पड़ोसी होने के नाते हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम हो, मजबूत हो और गहरे ताल्लुकात हो, उसके लिए एक बेहतरीन रहनुमाई हुजूर ने ये इरशाद फरमाई कि तुम अपने पड़ोसी को कोई छोटा मोटा गिफ्ट और हदिया लेते देते रहा करो। अपने दोस्तों को हम देते नहीं, अपने रिश्तेदारों को देते या नहीं देते? हदियों का रिवाज तो आजकल ख़त्म सा हो गया है, लेकिन हुजूर की रहनुमाई और तालीमात तो क़यामत की सुबह तक के लिए है। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपने पड़ोसी के ताल्लुकात को गहरा करना चाहते हो। कभी कभार ये होता है कि अनबन हो जाती है, खटपट हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, तो उससे ताल्लुकात के अंदर दरारें पड़ जाती है। ठीक है, आपने दिन 2 दिन बातचीत बंद रखी, लेकिन आप वो खटास को ख़त्म करना चाहते हैं, दरारों को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप छोटा मोटा कोई गिफ्ट लेकर उसके घर भिजा दीजिए, तो वो बड़ी खुशी फील करेगा और वही पुराने ताल्लुकात लौट आएंगे। और हदिये और गिफ्ट पेश करने के लिए कोई 1000, 2000, 5000 रुपए की महंगी क्वालिटी वाली चीज़ पेश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुजूर ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, या निसाल मुस्लिमात, ए मुसलमान ख़वातीन, जी या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया, ला तहक़िरन्ना जारतुन लिजारतिहा वलौ फिरसिना शातिन, अगर तुम्हारी पड़ोसन कोई मामूली सी चीज़ भी तुम्हारी खिदमत में गिफ्ट और हदिये के तौर पर पेश कर रही है, तुम्हारे यहाँ पर भेज रही है, तो तुम उसको मामूली मत समझो, हकीर मत समझो कि हमारे पड़ोसन ने हमारे यहाँ पर भेजी तो क्या भेजी, 2 केले? नहीं, हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये केले, एक आम भेजना और ये शोरबा भेजना तो बहुत आला दर्जे की चीज़ है। वलौ फिरसिना शातिन, अगर बकरी का एक खुर भी हो, बकरी का खुर कोई माना रखता है? खुर कितनी हकीर और घटिया किस्म की चीज़ है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, वलौ फिरसिना शातिन, अगरचे बकरी का एक खुर ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारी पड़ोसन एक बकरी का खुर गिफ्ट के तौर पर तुम्हारी खिदमत पे पेश कर रही है, तो तुम उस चीज़ की क्वालिटी को मत देखो, बल्कि उसके खुलूस और मोहब्बत भरे जज्बे को देखो कि कितनी सच्चाई भरे जज्बे के साथ में उसने आपकी खिदमत में ये हदिया पेश किया है। तो ये पड़ोसियों के ताल्लुकात मुस्तहकम करने का, मजबूत और स्ट्रॉन्ग करने का बहुत बड़ा ज़रिया है कि कभी हम भी अपने पड़ोसी की खिदमत में फल फ्रूट की शक्ल में या कोई और चीज़ की शक्ल के अंदर छोटा मोटा गिफ्ट और हदिया पेश करते रहे, तो उससे ताल्लुकात मजबूत हो गए और ताल्लुकात मुस्तहकम हो गए। हज़रत आयशा ने ये दरिया फरमाया, या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जांपल मेरे 2 पड़ोसी है, एक मेरा सामने वाला पड़ोसी है और एक दाएं तरफ पड़ोसी है। अब मेरे पास में उनको देने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, एक गिफ्ट है, एक हदिया है। अब चीज़ एक है और 2 के अंदर उसको शेयर कैसे कर सकती हूँ? 2 के अंदर तो शेयर नहीं कर सकती, तो कौन सा पड़ोसी मेरे इस गिफ्ट और हदिये का ज़्यादा हकदार है? हुजूर ने इरशाद फरमाया, इला अक़रबिहिमा मिनकी बाबन,
उन दोनों पड़ोसियों में से जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाजे से ज़्यादा करीब है वो तुम्हारे इस चीज़ और गिफ्ट का ज़्यादा मुस्तहिक है। अब आप देख लीजिएगा कौन सा पड़ोसी हमारे ज़्यादा करीब है और एक ही चीज़ आपको देने के लिए मौजूद है आपके पास में, तो आप किसको देंगे? कौन से पड़ोसी को? जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे के करीब पड़ता है। हज़रत अबू हमज़ा सुक्करी रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत बड़े मुहद्दिस भी गुजरे। इनका जो लक़ब है आगे वाला वो है सुक्करी, सीन छोटी काफ रा और या। सुक्कर अरबी ज़बान के अंदर शुगर को कहते हैं, शक्कर को कहते हैं। अब ये शक्कर बेचने वाले थे क्या? शक्कर के ताजिर थे, शक्कर की फैक्ट्री थी इनके पास में ना? ऐसा कुछ नहीं है। उलमाए किराम ने, लोगों ने लिखा है कि सुक्करी कहने यानी शक्कर वाला कहने की वजह यह है कि जब ये बात करते थे तो इनकी ज़बान के अंदर ऐसी चाशनी और मिठास थी कि जो इनसे बातचीत करता तो इनका दीवाना हो जाया करता था। इनकी बातों के अंदर ऐसा नशा और मिठास थी कि जो इनकी बातें सुनता, इनके साथ में गुफ्तगू करता तो वो क्या हो जाता था? उनका दीवाना और गिरविदा हो जाया करता था। एक मरतबा इनको एक रकम की ज़रूरत पेश आ गई। रकम एफर्ट करने के लिए कोई दूसरा वसीला और ज़रिया मौजूद नहीं था। एक रहता हुआ इनका मकान था। उन्होंने कहा कि यार मुझे रकम की ज़रूरत है, तो उन्होंने मकान बिक्री पर निकाल लिया, अपना रहता हुआ मकान, कि ये मकान बेचकर मैं कोई छोटा मोटा मकान हासिल करूँगा, बनाऊँगा, और जो रकम बचेगी तो उससे अपनी जो आने वाली मेरी ज़रूरत है वो रकम से वो ज़रूरत पूरी करूँगा। ठीक है जी। वो उन्होंने एक डीलर से रब्ता किया, मकान जो बिक्री पर निकाला था उसकी कीमत भी तय हो गई। जब इनके पड़ोसियों को मालूम पड़ा कि हज़रत अबू हमज़ा सुक्करी इनको रकम की ज़रूरत पेश आई है और इस रकम की खातिर ये अपना मकान बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सारे के सारे पड़ोसी इकट्ठे होकर इनकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, हज़रत क्या बात है? तो कहा कि जनाब ये मामला है और मुझे रकम की ज़रूरत है जिसकी वजह से मैंने मकान बिक्री पर निकाला है। उन्होंने कहा कि खुदा के वास्ते आप ऐसा मत कीजिए, हम जो आपके पड़ोसी है, आपका पड़ोसी बनना अल्लाह ताला की किसी नेमत से कम नहीं है। आप सोचो कि ये पड़ोसी आकर ख़बर दे रहे, गवाही दे रहे कि हज़रत अपने पड़ोस होने से हमको खुदा के वास्ते आप बेआसरा मत कीजिए और अपने पड़ोस से महरूम मत कीजिए। आप जितनी रकम बोलेंगे हम आपको इकट्ठी करके कलेक्ट करके रकम आपकी खिदमत में कर्ज़ के तौर पर नहीं बल्कि इनाम और गिफ्ट के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन आप खुदा के वास्ते हमें छोड़कर, हमारा महल्ला छोड़कर मत जाइए। अब आप अपने आप को, मैं भी अपने आप को हज़रत अबू हमज़ा सुक्करी से ज़रा कंपेयर करके देखें कि एक वो पड़ोसी थे कि जिनके जाने का रंज उनके पड़ोसी मना रहे कि हज़रत जितनी रकम की आपको ज़रूरत है हम गिफ्ट के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आप उस रकम से अपना काम बना लीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते हमें छोड़कर मत जाइए। अगर हम अपने पड़ोसियों को छोड़कर अपना मकान बेचकर जाते हैं तो क्या हमारे पड़ोसी हमारे इर्द गिर्द इकट्ठा होंगे इस तरह से? आज हम ये सोचकर देखें, बैठे बैठे आप सोचकर देखिए कि हमारे पड़ोसियों के साथ में हमारे ऐसे ताल्लुकात है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, अगर हम मकान छोड़कर जा रहे हैं, महल्ला छोड़कर जा रहे हैं और हमारे पड़ोसी क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ मर गया मरदूद फातिहाना दुरूद, खस कम जहाँ पाक, ये यहाँ से निकल कर चला गया, दूसरे महल्ले में शिफ्ट हो गया, हमारी बला टली। अगर ये बात है तो अपने ईमान की खैर मनाने की ज़रूरत है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ना कि जब तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी शरारतों से महफूज ना हो, तुम्हारी तकलीफ़ों से अमन में ना हो, तो तुम ईमान वाले कहलाने के मुस्तहिक नहीं हो सकते। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, अभी धूप निकली हुई है भले, लेकिन बारिश का मौसम चल रहा है। बरसात के मौसम में रास्ते से गुजरते हुए बारिश की छींटें हमारे कपड़ों पर पड़ जाती हैं, पड़ती है या नहीं? तो हमारे जहन के अंदर आता है कि यार ये रास्ते से गुजरते हुए जो गाड़ी वाला छींटें उड़ाकर चला गया, ये चलने की वजह से हमारी चप्पल से जो छींटें उड़कर हमारे कपड़ों पर पड़ जाती है, तो ये छींटें सड़कों पर कीचड़ की शक्ल में जो जमा हो जाती है वो पाक है या नापाक है? ये सवाल जहन में पैदा होता है, ये मसला बयान कर रहा हूँ। तो याद रखिए कि आसमान से उतरने वाली जो बारिश है वो तो बिल्कुल पाक है। वो अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, हमने आसमान से बिल्कुल पाक पवित्र पानी तुम्हारे फ़ायदे के लिए उतारा, तो आसमान से उतरने वाली बारिश बिल्कुल पाक है। ठीक है। अब वो जब कीचड़ की शक्ल में रोड पर जमा हो गई, अब वो गाड़ी वाला उड़ाकर चला गया या आपके चप्पल जूतों की वजह से आपके पायचे पर, आपके कपड़ों पर वो उड़ गया, तो याद रखिए ये भी बिल्कुल पाक है। ये जो छींटें उड़ने वाली है, कीचड़ की छींटें, ये बिल्कुल पाक है। आप इस सूरत के अंदर, इस हालत के अंदर, इस सिचुएशन और पोजीशन में बिल्कुल नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि सामने गटर है, अब वो गटर उबल रहा है, गटर का पानी निकल कर आ रहा है और यहाँ तक के बहकर आ रहा है, और ये जो पानी जमा हुआ है रास्ते पर वहाँ का उसके अंदर आकर वो मिल जा रहा है, आप अपनी नज़रों से देख रहे हैं। एक अब सामने देखो, ये खाटिक फैमिली है, इनकी बकरी और जानवर सामने बनते हैं। अब वो बकरियों की गंदगी वहाँ पर, पेशाब वहाँ पर, अब जो अंसार भाई की पान पट्टी पर जा रहे हैं, चाय पीने के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, हमारा गुजर वहाँ से होता है। अब वहाँ पर बारिश का पानी भी जमा हुआ है और आप दिन रात अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि यहाँ पर बकरियों की मेंगनियाँ भी पड़ी रहती है, पेशाब भी पड़ा रहता है। अब वहाँ पर बारिश का पानी भी जमा है और उनकी गंदगी भी पड़ी है। वो छींटे जो आपके कपड़ों पर पड़ रहे हैं, अब ये क्या माने जाएंगे?
یہ ناپاک مانے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر گندگی انکلوڈ ہو گئی، گندگی بھی اور ناپاکی بھی شامل ہو گئی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ پورا ڈریس دھوئیں گے؟ نہیں، جتنے کپڑوں پر آپ کی گندگی کے چھینٹے اور کیچڑ کے چھینٹے اڑے ہیں آپ صرف اتنے حصے کو صاف کریں گے، اور اس کو دھونے کے بعد میں 3 مرتبہ نچوڑنے کے بعد میں جب آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے کہ اب یہ ناپاکی بالکل ختم ہو گئی، آپ اطمینان کے ساتھ میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تھا بارش کی چھینٹوں کا مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ کئی ساتھیوں نے پچھلے کئی دنوں اور ہفتوں کے اندر پوچھا ہے کہ جو ہمارے آرٹیفیشل زیورات ہوتے ہیں، مصنوعی زیورات، ایک تو اصلی سونا اور چاندی ہوتی ہے جو ہماری لیڈیز جویلری کی شکل میں پہنتی ہے، ایک جو مصنوعی زیورات بناوٹی اور آرٹیفیشل جس کو کہا جاتا ہے، تو ہماری خواتین، ہماری لیڈیز وہ آرٹیفیشل زیورات استعمال کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے، آرٹیفیشل زیورات میں سے جو انگوٹی ہوتی ہے، مصنوعی انگوٹی، لیڈیز کے لیے اس آرٹیفیشل انگوٹی کو پہننے کی اجازت ہمارے علماء کرام نے نہیں دی ہے۔ صرف وہ سونے اور چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتی ہے، لوہے کی ہو، ٹپر کی ہو یا کسی اور تانبے پیتل کی ہو، عورت وہ انگوٹھی استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ ایک چیز ہو گئی، صرف انگوٹھی۔ باقی جتنی بھی چیزیں، نیکلیس ہے، بریسلیٹ ہے، کانوں کی بالیاں ہے، کڑے ہیں، چھلے ہیں، کنگن ہے، جتنے بھی آرٹیفیشل زیورات ہے، جویلری ہے، وہ خواتین بالکل استعمال کر سکتی ہے۔ آپ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، پورے دھیان کے ساتھ سنیے کہ وہ آرٹیفیشل انگوٹھی نہیں پہن سکتی، باقی سارے زیورات استعمال کر سکتی ہے۔ جہاں تک کہ جینٹس اور مرد کی بات ہے، مرد کے لیے صرف 4.25 گرام کی، 4.25 سے لے کر زیادہ سے زیادہ 4.5 گرام چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ باقی سونے کی انگوٹھی پہننا، تانبے کی انگوٹھی پہننا، آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا یا کسی اور دھاتو کی انگوٹھی پہننا مرد اور جینٹس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی کتنے گرام کی؟ 4.25 سے 4.5 گرام چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے۔ اب ہمارے جو نوجوان جوان افراد، یہ جو یہودیوں کی مشابہت کرتے ہوئے چین پہن رہے، کڑے اور چھلے پہن رہے، طرح طرح کی بالیاں تو یار یہ کانوں میں عورتیں پہنتی تھی ابھی تک کے، اب یہودیوں کے، غیروں کے دیکھا دیکھی ہمارے نوجوان بھی کان ٹوچ رہے ہیں، اور ناک ٹوچنا باقی ہے، اور صرف میک اپ کرنا باقی ہے، اور پرٹیکولر لیڈیز کی طرح ڈریس پہننا باقی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور مرد بنایا، جوان مرد کے بچے بن کر رہو۔ یہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کر کے خامخواہ لیڈیز بننے کی، کان ٹوچا کر اس میں آرٹیفیشل زیورات پہننے کی اور چین اور کڑے اور چھلے پہننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کے لیے اس کی اجازت اور گنجائش شریعت اور فتوی کی روشنی میں بالکل بھی نہیں ہے۔ لیڈیز کا حکم آپ سن چکے کہ چاندی اور سونے کی انگوٹھی بھی پہن سکتی ہے، تمام زیورات بھی آرٹیفیشل استعمال کر سکتی ہے، لیکن آرٹیفیشل انگوٹھی لیڈیز استعمال نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔